بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کی سیاست اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور سیاسوں کے درمیان ایک چوہے بلی کا کھیل بنی ہوئی ہے۔ کبھی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کی طرف دیکھتی ہے، لیکن اس وقت ساری سیاست جو ہے نا وہ صرف اور صرف قیدی نمبر 804 جو کہ اڈیالہ جیل میں بند ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ سارے ڈانڈے سارے راستے اسی طرف ملتے ہیں۔ آج تو انتہا کی یہ اہم خبر ہے کہ 6 ججز نے، اسلام آباد کے 6 ججز نے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں ISI اور اسٹیبلشمنٹ سے بچائیں کہ یہ ہر عدالت میں آ کر سینہ ٹھونک کر بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلے اپنے مرضی کراتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے اور بہت بڑا ایک ظلم اور زیادتی ہے جو کہ آج ان 6 ججوں نے سب پہ، حالانکہ تمام ججز، پورا قوام عالم، پورا پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کی ہم بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، بچہ بچہ ان کو سلوٹ بھی مارتا ہے، لیکن جب یہ ایسے گھنونے معاملات میں دخل دیتے ہیں اس کے بعد عوام الناس میں بھی ان کی اتنی پذیرائی نہیں رہتی اور عوام بھی ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھتی، جس کی بنیاد پر ان کو اصولی طور پر فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم سرحدوں کی حفاظت کریں گے، ہم پاکستان کا دفاع کریں گے اور جس جگہ مشکل پڑے گی پاکستان کی ہم اس میں شامل ہوں گے، لیکن ہم سیاست میں دخل نہیں دیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ 75 ایئر سے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی چل رہا ہے کہ ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمارے لاڈلے تھے، ہم ان کو لے کے آئے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب اسی طرح عمران خان سن 2013 میں جب الیکشن میں آئے تو اس وقت یہ سنا گیا کہ بھئی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں اور وہ 2018 میں ان کو لے بھی آئے اقتدار میں، لیکن بعد میں ان کے بھی آپس میں نہ بن سکی۔ تو پھر عمران خان نے تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے عوام کا ساتھ دیا، جس کی بنیاد پر آج کل وہ پابند سلاسل ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب جن کو ریڈ کارپٹ پر لندن سے واپس لایا گیا تھا الیکشن میں جتوانے کے لیے، وزیر اعظم بنانے کے لیے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا، ایک مانسہرہ سے شہزادہ گستاخ کے مقابلے میں وہ وہاں سے 25,000 ووٹوں سے ہار گئے، اور یہاں لاہور میں جو وہ اپنی آبائی سیٹ کہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یہ ان کے سسرال کی سیٹ ہے، اور جو مانسہرہ والی سیٹ تھی وہ مریم نواز شریف کے سسرال کی سیٹ تھی۔ نہ جانے یہ دونوں سسرال کی سیٹوں سے الیکشن کیوں لڑتے ہیں، اور دونوں سیٹوں سے وہ اتنا بری طرح ہارے کہ الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ان کے لیے بہت بڑا دھاندلی کرنی پڑی، اور ان کے فارم 45 اور 47 میں اتنا تضاد ہے کہ پہلی دوسری جماعت کے جو بچے ہیں وہ بھی یہ تضاد کو سمجھتے ہیں، اور اب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں کہ میں پاکستان میں رہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی ان کے بھائی کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا ہے، اور اس وقت بھی وہ مانگے تانگے کی حکومت چلا رہے ہیں، جبکہ ان کے نہ اپنے وزیر خزانہ ہیں، نہ وزیر داخلہ ہیں، نہ وزیر نجکاری ہیں، اور کئی وزراء ایسے ہیں جن کا نون لیگ سے یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے جب سے یہ الیکشن سے شروع ہوا ہے، ان کے والد محترم جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر تعلیم تھے، نبی ملک صاحب، انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا اس الیکشن میں بھی، اور اس کے بعد ان کے بھائی شہید ربیع ملک صاحب یہاں سے الیکشن لڑے، اور 4 الیکشن اب محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہمارے سامنے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ انہیں جس فتح و کامرانی سے جتوایا وہ ساری عوام پاکستان، پوری دنیا میں اس وقت وہ سب نمبر 1 پہ ہیں
کہ ایک جیتی شخصیت کو ایک شریف کے مقابلے میں ہرا کر جو منہ کالا کروایا الیکشن کمیشن نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے، وہ آج تشریح بام ہو چکا ہے. اور آج جو خاص طور پر یہ 6 ججز نے جو مطالبہ کیا چیف جسٹس سے، اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. السلام علیکم جناب ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظ میں رکھے. آپ نے ماشاءاللہ بڑے الیکشن دیکھے ہیں. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا الیکشن دیکھا، اپنے والد کا الیکشن دیکھا، شاہد رحمان ملک کا الیکشن دیکھے، اب یہ 4 دفعہ آپ نے محترمہ یاسمین راشد کا الیکشن لڑا ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے یہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اتنی دیکھو نا 70 ارب روپیہ تو الیکشن کمیشن نے لگایا، اور کئی 70 ارب روپیہ عوام الناس نے، الیکشن لڑنے والوں نے، لڑانے والوں نے اور ان کے گھر والوں نے لڑایا، تو یہ اتنی مہنگی لگژری جس طریقے سے بعد میں الیکشن رزلٹ کے طور پر سامنے آئی ہے، کیا وہ یہ افورڈ اٹ؟ ناز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. ایک چھوٹا سا مصرع ہے، وہ میرے خیال میں مجھے کہنا ضروری پڑا ہے. دل مضطر کی سادگی دیکھو، پھر انہی سے سوال کرتا. ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ایک ایک اینٹ اٹھا کے ہزاروں قصے نکلتے. سیاست تو سیاست ہے ہی نہیں، یہ تو کاروبار ہے. اب جو کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کاروبار کے ہیلے وسیلے بھی ہیں. نہیں، کاروبار تو آپ بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں. اگر ہماری فیملی نے یہ کاروبار کیا ہوتا تو ہم میرے خیال آپ کے پاس نہ بیٹھے ہوتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے. نہیں، 10 الیکشن تو آپ کو بھی لڑتے ہو گئے. تو وہی نا، اسی لیے لڑ رہے ہیں نا کہ ان کاروباریوں سے جان چھڑائی جائے. اچھا، اس ملک میں اس کرپشن کو، اس فائنینشیل کرپشن کو، اس مینٹل کرپشن کو اور اس پاور کرپشن کو ختم کیا جائے. دیکھو نا، ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے روزی کماتا ہے. جب وہ روزی کماتا، صبح سے شام تک پسینے نکالتا، یہ کاغذ جنبش قلم سے یہ وہ سارا کچھ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ مساوات کہیں تو چلے گی نا. اگر مساوات کہیں نہیں ہے تو پھر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس ملک میں؟ آپ جو قصہ نکالیں گے وہ بڑھتا ہی جائے گا. میں تو کیونکہ میرا زیادہ فوکس اس وقت الیکشن پہ تھا، اور وہ الیکشن جو تھا وہ NA-130 کا تھا. اوکے، ہم پوری طرح اس میں ملوث تھے، لیکن ان کی پوری کوشش تھی کہ ہم ملوث نہ ہوں. ہمیں انہوں نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، ہمارے لوگوں پہ کیا کیا ظلم نہیں کیے. میرا خیال ہے اس کی زندہ مثال ہے کہ میرا وہ کینڈیڈیٹ جس کے لیے میں الیکشن ایجنٹ ہوں، وہ 11 مہینے سے جیل میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بہت سارے ورکرز بھی جیل میں ہیں. کہ اگر اتفاق سے ان کو پتہ لگ جاتا کہ ناز صاحب بھی ان کے جاننے والے ہیں تو وہ بھی جیل میں ہوتے. کیونکہ یہاں تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہاں کوئی لیول ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ کہے کہ جی یہاں میرٹ کنسرن کرتا ہے. میرٹ کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ. یہاں تو مائٹ از رائٹ والی بات ہے، اور یہ جو مائٹ از رائٹ ہوتی ہے نا، یہ اس وقت تک چلتی ہے جب تک بڑھاپا لاغر نہیں کر دیتا. جب ایک آدمی لاغر ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو وہ مائٹ از رائٹ ختم ہو جاتی ہے. اور عمران خان نے صرف یہی کیا، اس نے اپنی قوم کو وہ طاقت دی ہے کہ جو اس وقت طاقتور حلقہ تھا وہ لاغر ہو گیا. انہوں نے جتنے آپ کے دل میں ہو گیا لاغر، وہ بالکل آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ان کے کون کون سے قصے آپ نکالیں گے؟ میں شوکت بسرا کی ایک بات مجھے کل یاد آ گئی. اس نے ایک پروگرام میں بات کی تھی اور مجھے وہ بہت اچھی لگی. اس نے کہا جن الیکٹڈ ممبرز نے، چاہے وہ 45 پہ ہوں یا 47 پہ ہوں، پارلیمنٹ میں حلف اٹھایا ہے، اور وہ حلف جو ہے اس کے اوپر خدا کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے، اس میں درود لکھا، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو میرے ساتھ ایک دعا کریں کہ جس نے غلط حلف اٹھایا ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے.
اور باقی جو اس کے شرکا تھے ان میں سے کسی کو آمین کہنے کی سکت ضرورت نہیں نہیں ہوئی. ریزن بینگ کہ وہ سب کو پتہ ہے. اب ان کے ایک اور ساتھی ہیں میرے خیال میاں جاوید لطیف شیخو پورہ سے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں جب 114-15 کی بال کرتا تھا کہ یار میرے حلقے کیوں نہیں کھولتے آپ. وہ بھی کسی مقتدر آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم کھول دیتے ہیں, پھر 130 بھی کھول دیں گے. مجھے تو وہ آدمی اچھا لگا جس نے اس کو یہ کہا کہ ہم 130 بھی کھول دیں گے, کیونکہ ہماری کوششوں کے تو ابھی تک رائے گاہ ہیں. ہم ان کے سامنے سارے وہ ثبوت لے کے جا چکے ہیں. میرے خیال اس سے پہلے آپ کس کس فورم پہ گئے ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن گئے ہیں. پہلے تو میں آر او کے دفتر گیا ہوں, پھر الیکشن کمیشن گئے ہیں, اور میں اپنے لیڈرز کے ساتھ ہوں. انہوں نے ہمیں جہاں جہاں کا, ہم پریس کے سامنے گئے ہیں, ہر وہ ہم نے. کیا رسپانس ہے صاحب؟ جس کو ہم بات بتاتے ہیں وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سے جنات ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم غلط کہہ رہے ہیں. اب ہم تو وہ جن ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ جن تو مل گیا جی, اب تو ہم وہ جن ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں جی, اس دن جب ہم الیکشن کمیشن میں اس فورم کے سامنے, ہمارے پلیڈر ہیں احمد عویس صاحب, جب وہ ان کے سامنے فرما رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس اتنے فارم ہیں اور ہم اتنی لیڈ سے جیت رہے ہیں, اگر 376 میں سے 334 میں آپ جیت رہے ہیں تو 40 فارم جو باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم 1 لاکھ ووٹ سے ہار گئے. واہ کیا بات ہے. دیکھیں ساجد نبی ملک صاحب, مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں فارم 45, 47 بھی ہیں ان میں؟ نہیں جی, ہمارے پاس ای سی پی کا 45 ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا اپنا 45. ٹھیک ہے. میں جو دو یہ تو 47 نہیں دیا گیا آپ کو؟ میں نے 47 لینے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے. اچھا. یہ وہ 47 ہے جس میں ایک دفعہ یہ 293 کہتے ہیں ٹوٹل ووٹ پڑے, اور حساب میں 294 لکھتے ہیں, جبکہ اس میں منسوخ شدہ ووٹ بھی تھے. پھر ایک یہ 47 بناتے ہیں, جس 47 میں یہ میاں صاحب کو جتوا دیتے ہیں, اور اتنے ووٹوں سے جتوا دیتے ہیں کہ وہ ووٹ ان کے صوبائی میں بھی نہیں ہے. ٹھیک. دیکھو جی, آپ بھی الیکشن دیکھتے ہو, آپ بھی الیکشن ٹرینڈ ہوتا ہے. ایک نہیں, الیکشن سمجھتے ہیں. آپ کو جب آپ پریزائڈنگ افسر کے پاس جاتے ہو, جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے پاس, وہ آپ کو 2 پرچیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سفید اور ایک سبز. ٹھیک. سبز جو ہے وہ قومی ہے, سفید جو ہے وہ صوبائی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ جی جو سبز والی پرچیاں ہیں وہ 78,000 زیادہ ہیں. ٹھیک. صوبائی میں وہ سفید پرچی اتنی نہیں ہے. ایسا پاسبل ہوتا نہیں. میں کہہ رہا ہوں جی پاسبل, میں تو کہہ رہا ہوں نقل کے لیے عقل چاہیے. اگر کوئی جاہل سوچ کے کہ اس کو بڑھا دو دیکھی جائے گی, تو اس کو بڑھا دو دیکھی جائے گی, تو یہ تو اس زمانے میں تو سمجھ نہیں آئے گا. سٹون ایج میں تو شاید سمجھ آ جاتا ہے. ساجد نبی ملک صاحب, اب جتنے بھی حلقے کھولے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ہاتھ سے نکل نہیں گئے, یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو نکالنے کی. وہ اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں آئندہ اور مت کھلوائیں تاکہ اور بھی آپ کی سیٹیں کم ہو جائیں گی. نہیں نہیں, آپ کر دیں ہماری سیٹیں کم. دیکھو ایک چیز ناز صاحب آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی پڑے گی, جھوٹ کبھی نہیں پنپتا. آپ جتنا مرضی کر لیں. ٹھیک. آپ جو مرضی کر لیں. ایک آدمی اگر جیتا ہوا ہے اور وہ آپ کے جتوائے ہوئے کی عزت نہیں کر رہا, ٹھیک, تو کیا فائدہ. مریم وزیر اعلیٰ ہیں, مریم کے پاپا چور ہیں. اب اس کا جواب کون دے گا؟ اسی لیے وہ کسی فنکشن میں جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں اس کا جواب کون دے گا, کیونکہ یہ چیزیں آپ ہی کے سامنے سے آپ ہی نے کریٹ کی تھی, آپ ہی نے اس کا بندوبست کیا تھا
جو بھی کچھ اس کے سلسلے میں تھا، وہ جو پورا ایکسپوجر تھا وہ ساتھ ساتھ ایکسپوجر چلتا آ رہا ہے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ کسی بڑی ایک مشہور مغینہ ہوتی تھی ہماری، اللہ ان کو غریب کی نعمت کرے، وہ کہتی تھی ہاتھوں سے لگائی ہوئی دانتوں سے نہیں کھولنی، ہاتھوں سے کھولنی ہے. یہ اب انہوں نے ہاتھوں سے جو گریں لگائی ہیں نا، یہ اب ہاتھوں سے نہیں ان سے کھولنی. مثلا اس دن ہم جب ان کو بتا رہے تھے، معاف کیجیے میں واپس اسی پہ آتا ہوں، تو جج صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم 42 کا پر رزلٹ دیتے ہیں، پھر کہکا مارنے شروع ہوگا سارے. دیکھو حقیقت سب کو پتا ہے. اب دیکھو نا، ایک حلقہ ہے جیسے آپ کا، کہ یہاں پہ 80-85% پہ آپ جیت رہے ہیں، اور پھر یکدم کچھ رزلٹ روک دیے جاتے ہیں. ٹی وی چینلوں کی میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل. اس کے بعد وہ جیتنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب مثلا اس میں بات سائنس جو سمجھنے والی ہے، یہ کون سا ایسا وہ فیل ہے جس کی بنیاد پر یہ کیا گیا؟ یا تو پہلے ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا بھی یہ لوگ اتنے ووٹ پڑ جائیں گے، کیونکہ اتنا ڈرایا تھا، اتنا پریشان کیا تھا ووٹرز کو، کہ یہ ان کے خیال میں تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشن تک نہیں پہنچے گا. نا صاحب انہوں نے ان کے اندازے سارے غلط ہو انہوں نے اپنے حتی الامکان کوشش کی. ان کا جو پلان اے تھا اور جو ان کا پلان بی تھا اور جو پلان سی تھا اور زی تک گئے ہیں، وہ سب فیلیئرز ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا، اس پہ الٹے سیدھے مقدمے بنا کے سزائیں دسنا دی. ان سے زیادہ اس کا ذکر اس قوم میں ہو رہا، اس سے زیادہ اس کا ذکر اس انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہو رہا. ساجد نبی ملک صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں ٹائم ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، تو پھر ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ جو 6 ججوں نے درخواست دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس بارے میں ان کے کیا کنسرن ہے. ملتے ہیں تھوڑی سی. پاکستان میں سب سے بڑا ڈاکہ جو 8 فروری کے الیکشن میں پڑا ہے، اس بارے میں ہماری بات چیت جاری تھی ملک صاحب سے. تو ملک صاحب اپنے ساتھ سارے فارم بھی 45 لے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ہیں اور جو ان کو دیے گئے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور عوام الناس کو ہم دکھائیں گے بھی یہ فارم 45 ہے، جو کہ مختلف چینلوں پہ پہلے بھی چلے ہیں. لیکن جب یہ موجود ہوں، ملک صاحب خود موجود ہوں اور یہ اپنے ہاتھوں سے دکھائیں، تو اس میں عوام الناس کو اور زیادہ اس میں دیکھنے میں بھی اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے، اور وہ خوشی محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو رزلٹ ہے، نہ جانے یہ باقی لوگوں کو کیوں جتایا گیا. تو ہم واپس آتے ہیں بریک سے اور ملک صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے کتنے ایسے حلقے ہیں یہاں پہ سیم آپ جیسا فراڈ ہوا ہے؟ میں پارلیمنٹ میں بہت سارے اپنے ان دوستوں کی جو 47 اور 45 کے عذاب سے بچ گئے ہیں، ان کی باتیں سنتا ہوں، تو روز تقریر میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہماری کل 225 سیٹیں تھیں. اچھا، تو جیتے ہم کل 225 سیٹیں تھیں. ہاں ٹھیک ہے. جو انہوں نے ہائی جیک کر لی. ٹھیک. 92 اس وقت لوگ جو ہیں، یہ میں صرف قومی کی بات کر رہا ہوں، 92 لوگ جو اس وقت ہیں وہ الیکٹڈ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ان کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، ڈوگر صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا میں 92 کا لیڈر ہوں، اس وقت کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن میں 180 آدمیوں کا کینڈیڈیٹ ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمارے فارم 47 انہیں کہا جو لوگ ادھر فارم 47 والے بیٹھے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو لطیف کھوسا صاحب کی ایک بات یاد کراتا ہوں. وہ عدالت میں تھے. انہوں نے کہا صاحب آپ یہاں پہ 45 47 کا قصہ کر رہے ہیں، 47 والے کو کہیں اسمبلی میں بول کے دیکھیں، اگر ہم اس کو بولنے دیں گے تو پھر بات کریں گے.
بات صرف اتنی سی ہے نہیں، وہاں روزانہ خواجہ آصف بولتا ہے وہ دیکھیں جی، 47 والا. اب جب ان کے اوپر جو حمزہ شہباز شریف بولتا ہے وہ بھی 47 والا ہے. دیکھیں میری عرض سنیں کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف یہ اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ان کو زبردستی اسپیکر صاحب بلواتے ہیں اور ادھر شور و غوغا چلا جاتا ہے. یو نو، اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا بھی غور کریں، مثلا میرے سامنے اس وقت 45 ہیں جو ہمارے اوریجنل ہیں، یہ 45 ہیں جو ای سی پی نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائے تھے. ٹھیک. اور یہ ٹوٹل نہیں ہے، یہ میں آپ کے لیے صرف 30-40 لے کے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، ٹوٹل نہیں ہے، ٹوٹل 376 ہے. یہ صرف وہ ہے جو آپ کو صرف ایک چیز کی یقین دہانی کرائے گا کہ یہ سسٹم کیا ہے. اچھا، اوور رائٹنگ والے اور ہیں؟ جی یہ اوور رائٹنگ ہی ہے. اچھا، یہ ہے. یہ ایک میں یہ تھوڑا سا اس میں کرتا چلوں. یہ آپ کے پاس جو پہلا ہے، ٹھیک، اس میں یہ ہمارا ای سی پی کا 1 ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اس کے ٹوٹل تعداد ووٹوں کی ہے جو انہوں نے یہاں 2073 ہے. ہاں جی، ہاں جی. ٹھیک ہے نا جی. 941 ووٹ پڑے. ٹھیک. آپ کے پاس کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ یاسمین راشد کو؟ نہیں جی، آپ کے ٹوٹل آپ کے پاس کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ 931 ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا آپ اپنا دیجئے. 941 ہے. ٹھیک. اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈنڈا لگایا، 1941 ہو گئے. ٹھیک. اس کے اوپر انیشل کر دیا. ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں ویسے؟ ٹوٹل ووٹ 1941 کر دیے، جبکہ ٹوٹل وہاں یہاں ووٹ پڑا تھا 941. جو 291 نواز شریف کے اس میں ہیں، اس پہ انہوں نے انیشل کر کے 1291 کر دیے. ٹھیک. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یہ لکھا پتا کیا نظر آ رہا ہے؟ 291 دیکھیں نا، 291 جو ہے وہ اس کو انہوں نے 1291 کر دیا. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ابھی پہلا ہے، اس میں انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں جو ٹیکنالوجسٹ ہیں، جو پریزائڈنگ افسر ہیں، وہ عزیر طاہر اپنے آپ کو اردو میں سائن کرتا. ٹھیک. اور اسد امیر اردو میں سائن کرتا. ٹھیک. آپ کے وہاں کس میں سائن ہوا ہوا؟ انگلش میں. انگلش میں نہیں ہوا ہوا؟ انگلش میں. ہاں، تو پھر یہ کیسے فرق آ گیا؟ صحیح بات ہے بھائی، یہ تو وہ اوریجنل ہے جو آپ لوگوں نے ہمیں دیے. یہ وہ ہیں جو میرا الیکشن ایجنٹ آپ سے لے کے آیا. ٹھیک. ہم نے تو نہیں چھپوائے. ٹھیک. نہ ہی ہمیں اتنی سکت ہے کہ ہم نے چیزوں کو چھپوائیں. دیکھیں نا، جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا وہ یہ تھا کہ بعد میں 2 گھنٹے کے بعد اتار دیا. اب اس کے بعد دوسرے میں ٹوٹل ووٹ پڑا 736. جی. آپ کے پاس ہوگا 1736. 1736. اب دیکھ لیں، اس میں بھی ایک کا ڈنڈا شامل کر دیا. ڈنڈا لگایا. 1000 لگانا ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ اس میں ایک علیحدہ ایک ڈالنا ہے. اس میں ان کو کوئی 2 کو بدلنا نہیں ہے، 3 کو بدلنا نہیں ہے، 4 کو بدلنا نہیں ہے، ایک بڑھانا ہے وہ 2. اب یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑھانے شروع کر دیے، لگانے شروع کر دیے. عقل مند ہو، یہ بھی تو سوچو کہ جو ادھر بڑھا رہے ہو وہ دوسری طرف بھی ہے، وہ صوبائی میں ہے، وہ نہیں ہے. صاحب یہ ساری بات اب جو ہے نا سمجھ میں آ گئی ہر بندے کے. کسی بھی شخص سے آپ بات کریں گے وہ کہتا ہے نو ویری ویل کہ واٹ از دس. لیکن اس وقت کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، جو آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، کوئی حل بھی نکلے گا؟ دیکھیں صاحب، اس سے بڑا حل کیا ہوگا کہ ایک ہائی کورٹ کے 6 آدمی ایک عرضی بنا کے جوڈیشل کمیشن بھیج رہے ہیں. یہ تو بھائی ان کے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں نا. کسی وقت تو مسلمان ہوگا نا، ہونا شروع ہو گئے. ایک پریشر ہے، وہ آپ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں. ایک
جھوٹ کے ساتھ اب کہاں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے. یو کانٹ ڈو اٹ. دیکھیں جی، اگر میں آپ سے کوئی جھوٹ بات کر جاتا ہوں تو ساری رات میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار اگر اس کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا. اچھا، اب آج ہی جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے انہوں نے مطالبہ کیا جو اپنے چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ یہ جو 6 ججز نے آپ کو درخواست دی ہے، آپ اس کے کل سے اس پہ کارروائی شروع کریں. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا جلدی یہ کام کر دکھائیں گے؟ کیونکہ سارا تو ان کے خلاف جا رہا ہے، چیف جسٹس کے بھی خلاف جا رہا ہے، حکومت کے خلاف جا رہا ہے، الیکشن. آپ کیوں بھولے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں بھولی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں؟ کل چیف جسٹس بھی ایسا ہی خط خود لکھے گا، اور وہ بھی چیف جسٹس خط لکھے گا کہ مجھ سے 12 بجے عدالت کیوں کھلوائی، اور وہ بھی چیف جسٹس ایک کورٹ کا لکھے گا کہ میں 12 بجے بیٹھا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، اور ایک ملک کا وزیر اعظم تھا 12 بجے ہٹا دیا گیا. بھئی بات صرف اتنی سی ہے. اب بات شعور پہ آ چکی ہے، اب بات لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہے. ہم سارا وقت ایک بحث میں پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ ہمارے سیاستدان غلط ہیں اور اسٹیبلشمنٹ صحیح ہے، کیونکہ ہمیں جو الف بے اسکول میں پڑھائی گئی تھی وہ یہی تھی. وہ نصاب اب بدل گیا. وہ نصاب اب بدل گیا. وہ نصاب وہ نہیں رہا. اب اسٹیبلشمنٹ غلط ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ ٹھیک ہے. عمران سیاستدان ہے، عمران ایک شخص کا نام ہے، لیکن آج ایک قوم کی آواز ہے. وہ آج اس کو لوگ ایک عوامی لیڈر مانتے ہیں، اور ہمارا ملک کیا ہے اس کو باہر کے ملک والے اتنا مانتے ہیں. ڈیوڈ لو کا انٹرویو سن لیں جو کانگریس والے نے ہوا. دی سینیٹر آن دا فورم سیڈ کہ یو گو ٹو ڈیالہ جیل اینڈ ایکسپلین ٹو مسٹر عمران خان دیٹ یو ور ایٹ فالٹ اینڈ یو میڈ اے مسٹیک. یار اور کیا یہ بات ہے؟ ہم اس کو انگریزی پڑھا کے ہیں، ہمیں تو انگریزی بھی نہیں آتی کہ ہم اس کو پڑھا سکیں. حکومت تو اس کا کچھ اور ہی. دیکھیں صاحب میری بات سنیں، یا تو ان کو انگریزی سمجھ نہیں آتی حکمرانوں کو. نو دو چیزیں ہیں. آپ کی بھی ماشاءاللہ ایک عمر جو ہے وہ ایکسپیرینس کے تعلق سے بڑی ہے، کچھ ہماری بھی بڑی ہے. دھوپ میں آپ کے بھی بال سفید نہیں ہوئے، میرے بھی نہیں ہوئے. کبھی چور نے چور کہا اپنے آپ کو؟ ٹھیک. کبھی کوئی بتا دیں کہ مجھے اس دنیا میں جتنے لوگ آپ کو ملیں گے، چور کہے گا نہیں جی میں ایک غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تو چور ہے؟ انہیں نہیں غلطی ہو گئی ہے. بھائی یہی بات ساری چیزیں ہیں، کوئی بات نہیں. ابھی بھی وقت جو ہے وہ ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو آپ کا اس وقت ملکی حالات ہیں، جو آپ کے فائنینشیل حالات ہیں، جو آپ کے جوڈیشل حالات ہیں، جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے حالات ہیں، کیا ان حالات میں آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر فوجی اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی خوش نہیں ہے. ساجد مل سے آپ نے ذوالفقار بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، آپ ان کے الیکشن میں بھی رہے، اور اب یاسمین راشد کے بھی 4 ہو گئے، شاہد ملک کے بھی 2 ہو گئے، آپ کے والد صاحب کے بھی تھے، آپ تمام میں ان رہے اور بڑا ہمبل طریقے سے. اس میں آپ اس الیکشن میں اور ذوالفقار بھٹو کے الیکشن میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں صاحب، جب الیکشن صبح 8 سے 5 بجے یا 9 سے 5 بجے تک تھا نا، تو ویسے ہی تھا. اچھا. 5 کے بعد یہ بدل گیا. 5 کے بعد اس میں جدت آ گئی، اس میں نیاپن آ گیا، اس میں سیاسی محرکات آ گئے، اس میں ہنر آ گیا،
اس میں ٹیکنالوجی کا ہنر آ گیا, اس میں ساری چیزیں آ گئی. ہم تو بیوقوف ہے کہ ہم اتنی عمر گزار کے بھی یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے. ایک آدمی جو ٹوٹل 773 ووٹ لیتا ہے ایک حلقے سے, ٹھیک, شام کو وہ 2773 ہو جاتے ہیں. ٹھیک, او بھائی کہاں کا حساب ہے یار؟ میں نے تو 1 2 3 کر کے پڑھا سارا کچھ, ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک پڑھائیں گے. میں ان کی جو چیزیں دیکھ رہا تھا, آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں اس پہ, کہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کی جو مینڈیٹ ہے اور جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 48% ہے. آپ ان میں فارم دکھائیں, کچھ دیکھیں. ٹوٹل ووٹ 2017 ہے, ٹھیک, 1999 پڑ گئے ہیں. 18 آدمی بھی ڈلوا ہی دیتے یار, پورے ہو گئے. ان کو کیوں روک دیا؟ وہاں بندے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ جی ووٹ نہیں پڑ رہے. سائز میں نے ایک بات پوچھی ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا, اور اس وقت عمران خان کے ساتھ بھی آپ کا ڈائریکٹ ایک ہو گیا نا, یاسمین راشد. ٹھیک ہے, وہ میں ایک الیکشن ایجنٹ ہوں. ایک میری گزارش ہے, اب اس دور میں بھی کچھ لوگوں کو آزاد جتانے کی کوشش کی گئی ذوالفقار علی بھٹو کے سیکنڈ ٹرنور میں, جب اس کے بعد یہ PNA وغیرہ نے تحریک چلائی, اور تحریک کا کچھ بھی نہیں بنا. اور اپنا صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسا درخت لگاتے ہیں جس درخت میں جو کلم ہے وہ بکرے کی ٹانگ لگ جاتی ہے, تو وہ بکرا اور درخت بنتے ہیں. ٹھیک, درخت اور بکرا نہیں بنیں گے. ٹھیک, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو اپنا رخ لے گی, کیونکہ جو جاندار ہے وہ تو ہوگی. انہوں نے تو یہی کیا ہے, اور ان کا وہی نتیجہ جو انہوں نے اس وقت کیا تھا ان کے سامنے ہے. آج بنگلہ دیش ان کے ساتھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک اتنی بڑی ہماری ریاست تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ یعنی یہ الیکشن آپ اس الیکشن سے مواصلت کر رکھتا ہے. جی اسی طرح ہے. اگر آپ ایک دفعہ ایک اصول توڑیں گے تو پھر جب اصول ٹوٹیں گے تو وہ آپ کو پریشانی کریٹ کریں گے. ٹھیک, دیکھیں آپ ایک سسٹم ہے, آپ ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں ایک سسٹم میں. آپ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ جی اس سے ڈیویشن نہیں ہوگی. جب آپ اس میں سے ایک حصہ نکال دیں گے, دوسرا سارے نکال لیتے ہیں, تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا, یاسمین راشد صاحب سے آپ کی ملاقات جیل میں بھی ہوتی ہوگی, طریق پہ بھی ہوتی ہے. اب تو ڈیلی نہیں ہوتی, اب تو خیر بیچاری 10 مہینے سے جیل میں ہے, 11 مہینے سے. میں لیکن جب بھی جاتا ہوں میں نے کبھی اس کا حوصلہ پست نہیں دیکھا. میں نے اس میں صرف ایک چیز, وہ کینسر کا جو مرض تھا وہ فاقہ ہو گیا. ٹھیک ہے, چیز بیٹر, اچھا, حالات بہتر ہیں, ٹھیک ہے, شی از آن میڈیکیشن. لیکن کینسر جو ہے وہ ان کی ذات اور ان کی صحت تک ہے. ٹھیک, جو ان کا مشن ہے وہ اس قوم کے لیے بالا, اس سے بالا. ٹھیک, وہ اس مشن کے لیے. میں یہ آپ کو ایک چھوٹی سی یہ بتا دوں کہ یاسمین راشد از اے ڈاکٹر. افغان اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی, اور مشرف صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ جی بارڈرز پہ ہمارے ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہماری کوئی میڈیکل ایڈ نہیں ہے. تو کسی نے ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ جی ایک عورت ہے جو وہاں بھاگی دوڑی پھر رہی ہے, اور وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے اور اس کی ٹیم ہے. یہ اس طرح کی ہے. 8 اکتوبر کا زلزلہ آیا تھا, ابھی تک آزاد کشمیری کے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک, اب یہ 9 مئی کا عذاب آیا تھا, انہوں نے کیا حال نہیں کیا لوگوں کا. کیا یہ لوگ ختم ہو گئے؟ کیا یہ لوگ مر گئے؟ سائن ملک صاحب, آپ سے گفتگو کئی گھنٹوں جاری رہ سکتی ہے, لیکن ٹائم کی قید ہے, ٹائم ہو گئی یہاں پہ ختم. آپ کی بڑی مہربانی. میں اپنے انتظامین سے ملتمس ہوں کہ میں نے جو سائن ملک صاحب سے سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے, اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.